وارثی ہم دو سنا میں نہ اتر جانا کہیں. بنا وقت کو ضائع کیے سیدھے فتاوی رضویہ کی اس عبارت پہ آ جاتے ہیں جس کے اوپر بحث ہے. میں پہلے ہی بتا دوں کہ مفتی صاحب کا جواب ابھی تک آیا نہیں ہے. میں یہ ویڈیو ایڈوانس میں ریکارڈ کر کے پبلک کر دوں گا، لہٰذا اس عبارت پہ اگر جواب آ جائے تو بدگمانی کا کوئی شکار نہ ہو کہ جواب آنے کے بعد جواب کیوں دیا، کیونکہ میں جواب ابھی آیا نہیں ہے، پہلے یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، میں نے یہ وضاحت پہلے ہی کر دی. یہاں اعلیٰ حضرت تصویر کے تعلق سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حکایت و فہم ہے وہ ناظر کا ہے، یعنی ناظر اس کو دیکھ کے دیکھنے والا اس کو کیا سمجھ رہا ہے. فرماتے ہیں اگر اس کی حکایت محک انو یعنی جس کی حکایت کی جا رہی ہے اس کی حکایت یعنی تصویر کی حکایت حیات کا پتہ دیتی ہے، یعنی تصویر دیکھنے سے حیات پتہ چلتی ہے. اور آگے وضاحت بھی کر رہے ہیں، یعنی ناظر یعنی دیکھنے والا یہ سمجھے کہ گویا یہ جو تصویر ہے وہ زندہ کو دیکھ رہا ہے. تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں تو وہ تصویر ذی روح یعنی زندہ کی سمجھی جائے گی. آگے ارشاد فرما رہے ہیں اگر حکایت حیات نہ کرے یعنی زندہ ہونے کی خبر نہ دے، اور ناظر یعنی دیکھنے والا اس کے ملاحظہ سے جانے، اسے دیکھ کر یہ جانے کہ یہ حی کی صورت نہیں یعنی زندہ کی صورت نہیں بلکہ میت و بے روح کی ہے، یعنی دیکھنے والا اس کو جانے کہ یہ زندہ کی صورت نہیں بلکہ میت کی صورت بے روح کی صورت ہے. تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں تو وہ تصویر غیر جاندار کی مانی جائے گی. یہاں تک بات بالکل کلیئر ہے. اب یہاں پہ جو سمجھنے میں دقت ہے دونوں پارٹی کو وہ یہ ہے کہ یہاں جو بے روح و مراد ہے، کہتے ہیں کہ یہاں بے روح سے مراد مثال کے طور پہ پیڑ ہے، یعنی نرجیو چیزیں بے روح سے مراد ہیں. کہ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ جسے دیکھ کے بے روح سمجھا جائے اس سے مراد نرجیو چیزیں ہیں، جسے دیکھ کے ذی روح سمجھا جائے یعنی جان والی سمجھا جائے وہاں پہ سجیو چیزیں ہیں. میں نے یہ پہلے بھی مطالبہ کیا تھا کہ اس پیراگراف کے اندر جو لفظ صورت ہے تو مفتی صاحب اس صورت سے مراد کنڈیشن لے رہے ہیں یا شکل لے رہے ہیں. اگر جیسے ایک صورت حال والا لفظ ہوتا ہے نا کنڈیشن والا، اگر ہم اس کو کنڈیشن لفظ لے کے پڑھیں مفتی صاحب کے یعنی پیراگراف کے مطابق تو اس کے مطابق یہ پیراگراف اس طرح بن رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ جس تصویر کو دیکھنے سے اس کی حیات کا پتہ ہو کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ گویا یہ زندہ کی تصویر ہے لہٰذا وہ زندہ کی مانی جائے گی، اور اگر دیکھنے والا اس کو یہ جانے کہ یہ کنڈیشن میت کی ہے بے روح کی ہے لہٰذا یہ بے جان سمجھی جائے گی. مفتی صاحب کے حساب سے یہ مفہوم ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سجیو اور نرجیو چیز پہ ان دو کنڈیشن پہ بحث کر سکتے ہیں؟ یعنی یہ بچہ بھی جانتا ہے کہ اس میں کیا سجیو ہے اور کیا نرجیو ہے. یہاں کنفیوژن کسی کو ہو سکتی ہے کیا کہ اس میں کیا ذی روح ہے کیا بے روح؟ جب یہ کنفیوژن پیدا ہی نہیں ہوتی تو اعلیٰ حضرت اس پہ فضول دلائل کیوں دیں گے کہ یہ ثابت کریں گے کہ یہ ذی روح ہے یہ بے روح ہے یا یہ ذی روح ہے یا بے روح ہے. یہ ذی روح اور بے روح سجیو اور نرجیو بچہ بھی جانتا ہے، کنفیوژن اس میں نہیں ہو سکتی. کنفیوژن کس میں ہوگی؟ کنفیوژن ہوگی ان دو تصویر میں. میت کی تصویر کو میں نے ڈھک دیا، اللہ جانے کس کی میت تھی، تو نمائش کرنا تھوڑا اخلاقی طور سے اچھا نہیں لگا. اب کنفیوژن اس میں پیدا ہو سکتی ہے کہ یہ دونوں انسان ہیں لیکن اس میں دونوں پہ کیا تصویروں کا حکم ہے. تو اعلیٰ حضرت اس کنفیوژن کا جواب دے رہے ہیں کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ زندہ اور زی روح ہے تو یہ زی روح مانی جائے گی، اور یہ زندہ کا پتہ بھی دے رہی ہے کہ یہ آدمی زندہ ہے فوٹو میں، لہٰذا یہ فوٹو میں مردہ کا پتہ دے رہی ہے کہ یہ مردہ ہے، اور یہ میت کا پتہ دے رہی ہے تو یہ کنڈیشن میت کی ہے. اگر لفظ کنڈیشن بھی لے لیں صورت سے مراد اعلیٰ حضرت کے مطابق یہ کنڈیشن اور یہ کنڈیشن یعنی یہ کنڈیشن مردہ کا پتہ دے رہی ہے، یہ کنڈیشن زندہ کا. اب مفتی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو بے جان ہے بے روح ہے اس سے مراد جو ہے وہ نرجیو چیزیں. تو سوال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا یہ کہنا کہ دیکھنے سے ملاحظے سے یہ جانے کہ یہ حی کی صورت نہیں میت کی صورت ہے. اب بتائیں ان دو میں آپ میت کی صورت کسے جان رہے ہیں؟ کون سی صورت؟ زندہ کی صورت نہیں میت کی صورت ہے. اعلیٰ حضرت یہ لکھ رہے ہیں اس میں کوئی میت ہے کیا؟ پیڑ کے اوپر نرجیو چیزوں کے اوپر لفظ میت کا اطلاق ہوتا ہے؟ کبھی نہیں ہوتا. لہٰذا اب آپ اس کو دیکھیں، اس میں بتائیں. اب اعلیٰ حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے جس کو دیکھ کے میت کی صورت جانے، کون سی صورت آپ میت کی سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ صورت سے مراد کنڈیشن بھی لے رہے ہیں تو میت کی کنڈیشن کون سی ہے؟ یہ میت کی کنڈیشن ہے. اور اگر صورت سے مراد کنڈیشن نہ لی جائے صورت لی جائے تو چلے صورت لفظ رکھ کے دیکھیں کہ ان میں کون سی صورت میت کی صورت ہے. یہ صورت میت کی صورت ہے. ان دونوں باتوں میں یعنی آپ کے مطابق بھی اگر صورت کو کنڈیشن پہ قیاس کر لیا جائے کہ وہاں لفظ صورت سے مراد کنڈیشن ہے تو بھی آپ کا مفہوم فٹ نہیں بیٹھ رہا. کیا ان دونوں میں کوئی میت کی صورت ہے؟ نہیں ہے. کیا کوئی میت کی کنڈیشن ہے؟ نہیں ہے. تو یہ جو بے روح ہے
اس کا یہاں مطلب ذکر نہیں ہے، اور اس میں دنیا میں کسی کو کنفیوژن نہیں ہے زیرو بیرو ہونے میں، کوئی بے عقل بھی نہیں جانے گا. یعنی کسی کی کنفیوژن یہ ہو سکتی ہے کہ آسمان کی اونچائی کتنی ہے، لیکن دنیا میں کسی کی کنفیوژن یہ نہیں ہو سکتی کہ آسمان اوپر ہے یا نیچے. آسمان اوپر ہے سب جانتے ہیں، کنفیوژن اونچائی میں ہو سکتی ہے. لہٰذا ان 3 تصویروں کے اندر پوری دنیا میں بچے کو بھی کنفیوژن نہیں ہوگی کہ بے جان اور جاندار کون سا ہے. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہیں گے یہ دونوں جاندار ہیں، یہ بے جان ہے، اس میں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ بے جان ہے، اس کا ذکر نہیں، دنیا جانتی ہے بے جان ہے. اس میں کنفیوژن ہو سکتی ہے کہ ہیں تو دونوں انسان، مگر کیا دونوں تصویروں پر وہی حکم لگے گا؟ امام اہل سنت اسی کو ثابت اعلیٰ حضرت نے کیا. بعض لوگ حدیثیں پیش کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کو حدیثیں نہیں دکھی کیا؟ اعلیٰ حضرت نے بھی تو حدیثیں لی ہیں. تو اس سے مراد یہ ہے. تو اب دیکھیں میں نے بالکل ٹو دا پوائنٹ بات کی ہے. اس پیراگراف کے اندر اعلیٰ حضرت کا یہ کہنا کہ دیکھنے والا دیکھنے سے جانے کہ یہ حی یعنی زندہ کی صورت نہیں ہے، یہ میت کی صورت ہے. میت کی صورت ہے، پیڑ کی صورت میت کی صورت نہیں ہوتا، پیڑ کے اوپر میت لفظ کا اطلاق نہیں ہوتا. اور بیرو کی صورت ہے، وہ تصویر جاندار کی نہیں ہے. تو یہ جاندار والا مسئلہ اپنے پاس سے قیاس سے نہیں کہہ رہے، امام اہل سنت نے لکھا. اور اس پیراگراف کو آپ بار بار پڑھ لیجئے، یہی ثابت ہو رہا ہے کہ دیکھنے والا. اب آپ اس سے کہتے ہیں یہ گلاس مراد ہے یا پیڑ مراد ہے. چلیں اگر اس سے مراد پیڑ ہے تو اعلیٰ حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھنے والا ان 2 تصویروں میں دیکھ کے جانے کہ کون سی میت کی صورت ہے اور بیرو کی. اگر لفظ میت نہیں بھی ہوتا 1% سمجھ سکتے تھے کہ یہاں بیرو سے مراد اعلیٰ حضرت سجیو اور نرجیو اس کو کمپیئر کر رہے ہیں. لیکن عقل پھر بھی گوارا نہیں کرتی کہ اتنے بڑے امام ان 2 میں کیا کمپیریزن کریں گے کہ کون سی جاندار کون سی بے جان. یہ تو دنیا ہی جانتی ہے، کنفیوژن اس میں ہو بھی نہیں سکتی. تو اگر یہاں لفظ میت نہیں ہوتا تو 1% یہ سمجھ سکتے تھے کہ دیکھنے والا حی کی صورت ہے یا بیرو کی صورت ہے. تب آپ کہہ سکتے تھے کہ بھائی یہ زیرو کی صورت ہے، یہ بیرو کی صورت ہے، یعنی کنڈیشن کہ یہ زیرو کی کنڈیشن یا بیرو کی کنڈیشن. لیکن لفظ میت نے ثابت کر دیا کہ یہ میت کا لفظ پیڑ کے لیے نہیں ہے، یہ میت کا لفظ انسان کے لیے ہے. اور کنفیوژن بھی ان 2 تصویروں میں ہے، نہ کہ پیڑ والی تصویروں میں. سب سے اہم بات اعلیٰ حضرت نے اس پیراگراف سے اوپر جو باتیں لکھی ہیں وہ باتیں جیسے کہ تصویر جو ہے وہ حیات کا پتہ نہیں دیتی، تصویر میں روح نہیں ہوتی، خون نہیں ہوتا، جسم کے اندر دل نہیں ہوتا. یہ ساری باتوں کا تعلق جسم، روح، دل، پھیپڑے، گردہ، خون، ان کا تعلق بھی انسانی جسم کے ساتھ ہے. تو یہ معلوم چل رہا ہے کہ یہاں انسانی جسم کے اوپر بحث ہو رہی ہے، کیونکہ کنفیوژن زندہ اور مردہ کی فوٹو میں تھی. اس کنفیوژن کے لیے انسانی جسم یا پیڑ کے بات کو یہ ثابت کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت یہ کہیں گے پیڑ کی تصویر کے ساتھ اور زندہ کی تصویر کے ساتھ کہ دیکھو اس کے اندر تو خون وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، دل گردہ کچھ نہیں ہوتا، پیڑ کے اندر تو یہ چیزیں ویسے بھی نہیں ہوتی. تو یہ اعلیٰ حضرت کا کہنا دل، خون، گردہ، پھیپڑے، یہ جو ذکر چل رہا ہے نا اوپر، اس سے بھی ذکر سے پتہ چل رہا ہے انسانی باڈی کی بات ہو رہی ہے. لہٰذا اس لیے میں نے کہا کہ رسالے کے سیاق و سباق کو جب دیکھا جائے گا، اس کے سینیریو کو دیکھا جائے گا اور اس پیراگراف کا کانٹیکسٹ دیکھا جائے گا تو بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ یہاں بیرو سے مراد پیڑ اور گلاس بالکل بھی نہیں ہے. اب آپ اگلے صفحے پہ آ جائیں جناب عالی. آپ یہ کہہ رہے تھے، آپ اسکرین پہ پوز کر کے اس پیراگراف کو بھی پڑھ لیجئے. آپ یہ کہہ رہے تھے اس پیراگراف کو پڑھ کے کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اور شک نہیں کہ عکسی تصویر اگرچہ نیم کا دو یا سینے تک ہو بلکہ صرف چہرہ بھی ہو تو ہرگز نہ پیڑ کی مثل ہوگا نہ مردے کی مثل ہوگا. یعنی آپ کے مطابق اعلیٰ حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی تصویر سینے تک ہو، آدھی تک ہو، بلکہ چہرے کی بھی ہو تو یہ مثل مردہ، مثل شجر نہیں ہو سکتی. مثل شجر سے مراد بے جان کی مثل نہیں ہو سکتی، نرجیو کی مثل نہیں ہوگی، یہ جاندار ہی رہے گی. آپ اس عبارت سے یہ ثابت کر رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ کوئی آدھے دڑ کی فوٹو چہرے کی بھی ہو نا تو وہ بے جان کے حکم میں نہیں آئے گی. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. میں بہت ادب اور احترام سے ایک بات کہوں گا، اگر آپ اس عبارت کا یہ مفہوم دکھا دیں یا ثابت کر دیں کہ اس عبارت سے یہ مفہوم ہے کہ یہاں مردے کی تصویر کی بات ہے، مفتی صاحب کی بارگاہ میں 50,000 روپے کا انعام بطور تحفہ پیش کروں گا. پورا ان کا مطلقاً حق ہوگا، چاہے اپنے ادارے کو دیں یا اپنی ذات پہ خرچ کریں. اور اس لیے نہیں یہ کوئی چیلنج ہے، بس اس خوشی میں کہ چلو اس عبارت کا وہ مفہوم میں نہیں سمجھ پایا جو ہمارے بڑوں نے ہمیں سمجھا دیا، صرف سمجھ میں خوشی میں ان کی بارگاہ میں پیش کروں. رقم بہت چھوٹی ہے لیکن میں ادباً یہ چیز عرض کر رہا ہوں کیونکہ مفتی صاحب نے پچھلی ویڈیو میں یہی کہا تھا کہ دیکھو یہ عبارت میں تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدھا فوٹو بھی ہو، چہرے کا فوٹو بھی ہو، وہ کبھی بے جان کا فوٹو نہیں ہو سکتا، وہ جاندار ہی رہے گا. اسی لیے یہ ایسا مسئلہ ہے. اعلیٰ حضرت نے یہ فوٹو میت کے لیے یہ عبارت نہیں ہے محترم مفتی صاحب، یہ عبارت اس تصویر کے لیے، اور یہ کیا ہے وہ آگے کا پڑھنے کے بعد ظاہر ہو جائے گا. اس لیے پورا کانٹیکسٹ کو سمجھنا، عبارت کو لائن بائی لائن پڑھیں گے تو کچھ بھی مطلب نکالا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے،
علم فقہ کا میدان وہ میدان نہیں کہ ہر آدمی پڑھ کے ہر عبارت کو سمجھ لے، یعنی جس کو اللہ سمجھ اور توفیق دے، نبی پاک نے فرمایا جس کو اللہ دین کی سمجھ دے اس کو دین کا فقیہ بنا دے گا۔ تو اس میں کوئی شک شبہ نہیں، عمر میں چھوٹے بڑے ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، بس تسلیم کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ تو اگر میں یہ سمجھوں کہ اعلیٰ حضرت نے اس سے مراد یہ لے لیا کہ ہاف باڈی ڈیڈ باڈی بھی ہو تو وہ چہرہ نہیں ہو سکتی، میں یہ کہہ رہا ہوں اعلیٰ حضرت اس کی بات نہیں کر رہے، اعلیٰ حضرت اس کی بات کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اب آپ آگے خود دیکھیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ تصویر اگر عادی بھی ہو تو یہ نہ مثل مردہ ہو سکتی، خود کہہ رہے ہیں یقیناً یہ جیتے جاگتے کی صورت دکھتی ہے، یعنی کس تصویر کی؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں یہ تصویر ہے، اعلیٰ حضرت آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ فرما رہے ہیں اعلیٰ حضرت کہ یہ تصویر عادی ہونے سے کبھی بھی بے جان کے حکم میں نہیں آئے گی۔ کیوں؟ یقیناً یہ جیتے جاگتے کی صورت دکھتی ہے۔ بتائیں آپ ان میں کون سی صورت جیتے جاگتے کی دکھ رہی ہے؟ آپ کو یہ صورت جیتے جاگتے کی دکھ رہی ہے؟ نہیں، یہ صورت جیتے جاگتے کی دکھ رہی ہے۔ اور آگے دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ جیتے جاگتے کی دکھتی ہے اور ناظرین کا ذہن ان کی حالت حیات اور زیرو کی طرف جاتا ہے۔ ناظرین کا ذہن حیات یعنی زندہ ہونے کی طرف کس فوٹو پہ جا رہا ہے؟ اس پہ جا رہا ہے یا اس پہ جا رہا ہے؟ مفتی صاحب کے بقول اعلیٰ حضرت نے یہ تصویر مراد لی ہے یہاں، تو یہ تصویر مراد لینے سے اعلیٰ حضرت خود کہہ رہے ہیں کہ تصویر آدھی چاہے چہرے کی بھی ہو وہ مردہ نہیں ہو سکتی۔ بس اتنی لائن پڑھنے سے فیصلہ نہیں ہوتا، آگے بھی پڑھیں، اس میں لکھا ہے کہ یقیناً یہ تصویر، یعنی اس کی بات چل رہی تھی وہاں پہ کہ یہ والی تصویر آدھی ہونے سے مردہ نہیں ہو سکتی کیونکہ یقیناً اسے دیکھنے سے حیات کا پتہ دے رہی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ یقیناً ناظرین یعنی جو اس کو دیکھ رہا ہے اس کے ذہن میں حالت حیات یعنی زندگی کی حالت آ رہی ہے اور اسے کوئی نہیں سمجھتا کہ یہ مردہ کی صورت ہے۔ لو اس سے زیادہ کیا صاف ہوگا؟ اعلیٰ حضرت خود کہہ رہے ہیں کہ اب میں آپ کی تصویر بھی رکھ رہا ہوں، آپ کے مقابلے میں اپنی تصویر بھی رکھ رہا ہوں یہاں پہ، آپ کے مقابلے میں اعلیٰ حضرت کا پیراگراف کس پہ فٹ ہو رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے دیکھنے سے کوئی اسے مردہ نہیں سمجھتا، سب اس کو زندہ تصور کرتے ہیں۔ تو آپ بتائیں کس فوٹو کی بات ہے؟ اس فوٹو کی۔ جب یہاں اس فوٹو کی بات ہے پورے کانٹیکسٹ میں تو اس کا ذکر کیوں کرنا؟ اتنا باطل قیاس کیوں کرنا؟ لہٰذا یہاں اس کا کوئی ذکر نہیں، یہ ذکر ہے اس والی تصویر کا۔ اب سوال ہوتا ہے کہ اس کی تصویر کا ذکر کیوں کیا اعلیٰ حضرت نے؟ اس کی تصویر کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ اوپر اعلیٰ حضرت نے یہ بات لکھی کہ تصویر کے چہرہ الگ کر دیا جائے، باڈی الگ کر دی جائے تو وہ غیر جاندار کے حکم میں آئے گی۔ مثال کے طور پر یہ تصویر یعنی اس کا چہرہ الگ کر دیا تو یہ بے جان کے حکم میں آئے گی۔ سوال پیدا یہ ہو سکتا ہے کہ باڈی کے دو ٹکڑے کرنے پہ یہ دھڑ الگ کر دیا جائے، یہ بے جان ہے کیونکہ اس میں اس طرح کا جاندار نہیں پایا جاتا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بھی آدھا بچا ہوا، یہ اس سے بھی جاندار کہہ دیں، یعنی اس کو بھی بے جان، اس کو بھی بے جان کہہ سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو تو کہا کہ یہ بے جان، اس میں صورت نہیں ہے کیونکہ دار و مدار صورت پر۔ اب اعلیٰ حضرت اس کو ثابت کر رہے ہیں کہ نہیں، اس کو بے جان نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ امام کہتے ہیں کہ دیکھنے سے اسے کوئی بے جان سمجھ ہی نہیں رہا، کیوں کہیں اسے بے جان، لہٰذا چہرہ آدھا کر دینے سے کوئی تصویر میت کی تصویر نہیں ہوگی، یہ اعلیٰ حضرت خود کہہ رہے ہیں، لیکن وہ اس تصویر کو کہہ رہے ہیں، مردے کی تصویر کو نہیں کہہ رہے، اور خود کہہ رہے ہیں کہ دیکھنے والا دیکھو اس کو کیا سمجھ رہا ہے؟ زندہ سمجھ رہا ہے۔ تم دھڑ آدھا کرنے سے کیسے مردہ سمجھ لو گے؟ بولے کہ نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت اس تصویر کی بات کر رہے ہیں، اس کا بیان بھی اعلیٰ حضرت نے خود آگے کر دیا، آپ خود دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت خود کہہ رہے ہیں کہ دیکھتے نہیں ہو کہ سلاطین نصارہ اپنی ایسی ہی ناقص تصویریں سکے پر نقوش کراتے، یعنی جو سلطان ہوتے ہیں یہودی نصارے کے، یا چلیں وکٹوریا کو لے لیں آپ، ڈالر کے اوپر اعلیٰ حضرت کہہ رہے دیکھتے نہیں ہو کہ آدھی تصویریں لگا کے وہ چھاپتے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ آدھی تصویر بھی بے جان ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر آدھی تصویر کو مردہ سمجھ لیا جائے کہ بھائی یہ بھی آدھا دھڑ نہیں ہے، مخلوق تو یہ بھی نہیں پائی جاتی، اتنے حصے کی کہاں مخلوق ہے، یہ بھی بے جان ہے، تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں نہیں، اگر یہ مردہ ہوتی نا تو اعلیٰ حضرت یہ فرما رہے ہیں سکے پر کون اپنی میت کی فوٹو چھاپتا؟ کیا کوئی اپنے بڑے لیڈر کی فوٹو سکے پہ اس لیے چھاپے کہ وہ مردہ دکھے؟ تو یہ تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے توہین ہے، لہٰذا سکے پہ تصویر چھاپنا بتاتی ہے کہ وہ ان کی یاد میں زندہ رکھنے کے لیے، اور تصویر زندہ کا پتہ دیتی ہے، اسی لیے سکے پہ چھاپی جاتی ہے۔ تو اب سوال ہوا اس کو کیا سمجھیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے خود جواب دے دیا کہ اس کو وہی سمجھو جو پیچھے گزرا۔ پیچھے کیا گزرا؟ کہتے ہیں کہ ابھی جو میں نے پیچھے حکم بتایا نا کہ تصویر کا دار و مدار کس پر ہے، کہتے ہیں کہ دیکھنے والے پر ہے، تو پیچھے کیا گزرا؟ اب دیکھیں یہاں پہ ایک لفظ لکھا ہے، اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ مدار حکم اسی فہم پر تھا۔ کس فہم پر تھا؟ اسی فہم پر جو پچھلے پیج میں گزرا، ناظر کے فہم پر۔ اعلیٰ حضرت خود کہہ رہے ہیں کہ مدار حکم اسی فہم پر تھا کہ دیکھنے والا اس کو کیا جانے۔ تو اعلیٰ حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ سکے کی تصویر دیکھنے والا کیا جان رہا ہے؟ زندہ جان رہے ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ دھڑ مردہ نہیں ہو سکتا،
मिसले शजर मिसले निर्जीव नहीं हो सकता, मिसले बेजान नहीं हो सकता। क्यों? मदार हुक्म उसी फहम पर था। किस फहम पर? देखने वाला इसको क्या जाने। तो इन दोनों को देखने वाला इसको जिंदा समझ रहा है, इसलिए आजाद कह रहे हैं ये जिंदा ही मानी जाएगी। आप ये ना समझे कि धड़ा अलग हो गया मुर्दा है, और ये भी ना समझे कि ये शख्स हकीकत में आप दुनिया में नहीं है तो मुर्दा हो जाएगा। बोले नहीं, ये जिंदा तस्वीर में दिख रहा है, बस यही माना जाएगा। ये तस्वीर में मुर्दा दिख रहा है, यही माना जाएगा। तो आला हजरत की इतनी वाज़ेह और साफ इबारत ये साफ बता रही है कि यहाँ पेड़ का जिक्र नहीं है, यहाँ जिक्र है डेड बॉडी का। और तो वो आला हजरत इस बात का रद्द कर रहे हैं कि धड़ काटने से कोई निर्जीव नहीं बन जाएगा, लिहाजा कल को कोई इसको जानदार समझ के ना रख ले, बेजान समझ के यानी ना रख ले कि ये तो मिसले निर्जीव है। इसको इमाम ने रद्द किया कि ये मिसले निर्जीव नहीं हो सकता। तो आला हजरत की ये सारी बातें सिक्के पर नक्श कराने की फोटो की मिसाल देना बता रही है कि यहाँ डेड बॉडी का जिक्र नहीं। आला हजरत तो खुद कह रहे हैं कि भला सिक्के पे कोई डेड बॉडी की तस्वीर नकल कराता है? ये तो खुद कह रहे हैं, यानी इसकी नफी कर रहे हैं कि डेड बॉडी कोई नकल नहीं कराता, लिहाजा जो भी नकल कराता है वो उसकी हयात का पता देती है। और हुक्म का जो दारो मदार था वो किस पर था? नाजिर के फहम पर था। अब जो नाजरीन इसको देख रहे हैं मैं उनके फहम पर छोड़ता हूँ, इसमें से कौन सी तस्वीर आपको जिंदा का पता दे रही है, ये तस्वीर या ये तस्वीर? कौन सी तस्वीर आपको मुर्दा का पता दे रही, ये तस्वीर या ये तस्वीर? इसी को आला हजरत ने साबित किया है कि जो तस्वीर जिंदा की सूरत, जिंदा की मैयत सूरत दिखाए वो जिंदा की, जो तस्वीर मैयत बेरूह की सूरत दिखाए वो मैयत बेरूह की। लिहाजा धड़ के आधे होने से ये नहीं होगा कि धड़ आधा हो गया तो हम ये कहते हैं ये बेजान है, बेजान नहीं हो सकता। लिहाजा मुझे बातें और भी करनी थी लेकिन ये पार्ट लंबा ना हो इसलिए मैं इसको यहीं खत्म कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब और आवाम के लिए बस इतना ही था, देख लीजिए। अगला पार्ट अब मेरे फॉलोअर के लिए हो सकता है, बाज लोगों के पेट में दर्द होता है 4 पार्ट क्यों 5 पार्ट क्यों? अरे भाई मेरा चैनल है, मैं 10 पार्ट डालूं 100 पार्ट डालूं, मैं नसीहत करूं या कुछ भी करूं या किसी अखलाक का दर्ज दूं अपने फॉलोअर के लिए तो मैं वीडियो डालूंगा ना। लेकिन अगर आपको मैं धोखे में रखूं कि किसी पार्ट में जिक्र ना करूं तो आपका वक्त ज़ाया होगा। मैं ये चीज़ पहले ही वाजे कर देता हूं कि ये पार्ट के अंदर इसका जिक्र होगा, मुफ्ती साहब को ये पार्ट भेज दो। बाकी पार्ट में अगर मैं जिक्र नहीं कर रहा आप समझ लो कि वहाँ पे मैं फॉलोअर से कलाम कर रहा हूँ। अब सवाल ये होता है कि अगर मान लिया जाए फॉलोअर से कलाम है तो 1 2 3 पार्ट क्यों डाला? क्योंकि वो इस बहस से जुड़ा हुआ मुद्दा है, अखलाकियात हो या फिर किसी भी चीज़ का दर्स हो, नसीहत का दर्स हो, वो इससे जुड़ा हुआ है। इसीलिए जो है मैंने वो अलग पार्ट के अंदर सीरीज में 1 2 3 डाल देता हूँ ताकि लोग सीरियल वाइज देखने वाले उसको देख लें। लेकिन मुफ्ती साहब का वक्त ज़ाया ना हो, मैं वीडियो के शुरू में बोल देता हूँ कि ये जवाब मुफ्ती साहब के लिए, तो आप सिर्फ उनको वो जवाब दिखाएं। बाकी पार्ट देखना चाहे ना देखना चाहे आप पे डिपेंड करता है, बट ज्ञान ना दें कमेंट में कि क्यों बनाए तीसरे। भाई मेरा चैनल है, मैं 100 पार्ट बनाऊँ 200 पार्ट, मेरे फॉलोअर देखते हैं मुझे सुनते हैं इसलिए मैं बनाता हूँ। इरादा तो था कि मैं इन फतवों पे बात करूँ जो मुफ्ती साहब ने दिखाई है, मेरा पूरा इरादा था कि मैं फतवों पे पहले बात कर लूँ और ये इबारत तीसरे पार्ट में लाऊं। लेकिन कमेंट सेक्शन के अंदर बेसब्रे लोगों ने इंतहा कर दी, बोलते हैं गैर जरूरी बातें करते हो, इधर उधर की बातें करते हो। लिहाजा मैं तीसरा पार्ट अब बाद में लाऊंगा, इस फतवे पे मैं अगले पार्ट में बात करूंगा। सुननी हो तो ठीक, नहीं सुननी हो तो कोई बात नहीं। मैंने फतवे की वो डायरेक्ट इबारत पढ़ दी जिस पे लोग ये कहते हैं कि आप सीधे पॉइंट पे नहीं आते। इससे ज्यादा पॉइंट पे शायद कोई नहीं आ सकता अल्हम्दुलिल्लाह। और जितने भी मुफ्ती साहब के फॉलोअर हैं एक बार ठंडे दिमाग से दोनों शख्सियत का जहन से तसव्वुर निकाल के जो इबारत में पेश कर रहा हूँ उसको एज इट इज पढ़ के देखें और ये देखें कि इससे साबित होता है या नहीं होता। महज ये नहीं कि वो सामने वाले बड़े हैं या छोटे, ये शरीयत का उसूल और पैमाना नहीं है। लिहाजा बहुत बातें निकल जाएंगी, मैं इसलिए यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। ये सारी बातें मैं अब इसके अगले पार्ट में करूँगा क्योंकि मुझे इन फतवों के ऊपर भी अभी कलाम करना है। और जो कोई भी इससे मुतालिक फतवा भेजना चाहे वो मुझे ईमेल कर सकता है, मैं उनको भी देखूंगा। अगर हम हट धर्म या जिद्दी होते ना, हम कहते हैं हमें देखने नहीं जानना नहीं, जिसको जो समझना है समझे, हम तो ये समझेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हम हट धर्म, हम तो समझने के लिए बैठे हैं कि भाई आप फतवा भेजें, जो दलीलें होंगी उनको पढ़ा जाएगा और दलीलें वाकई लगेंगी तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। आप ये समझते कि मसले के ऊपर बंदा अकेला है, बंदा अकेला नहीं। इमाम अहले सुन्नत के साथ में इस मैदान के अंदर खड़ा हूँ। लाख रोकें ये अंधेरे मेरा रास्ता, लेकिन मैं जिधर रोशनी जाएगी उधर जाऊंगा, तू समझता है मैं रास्ते में बिखर जाऊंगा। और एक आखिरी बात और, मुफ्ती साहब पे जब वक्त हो अपनी सहूलियत के हिसाब से वो जवाब दे देंगे, ये उनका, हमारा मसला अलग है। हमारे मसले से इंतशार नहीं फैल रहा, आप यकीन जाने। किसी मसले पे जिरह करना ये अच्छी बात है, इससे आवाम को सीखने को मिलता है। इंतशार हो रहा है कमेंट सेक्शन के अंदर, कुछ कमेंट करने वालों को जो इंतशार पैदा कर रहे हैं, हालांकि है भी वो अपनी सुननी। वो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखते हैं आपको मसला समझ नहीं आया, पेड़ से मुराद ये है तो हदीस में तो ये लिखा है, सर काट देंगे तो पेड़, मतलब अजीब गरीब दलील दे रहे हैं, मेरे वाकई समझ नहीं आ रही। मैंने उनसे अदबन ये कहा कई बार कि आप मेरे साथ लाइव आ जाएं और लाइव बैठे आप क्या कहना चाहते हैं आप मुंह से बोल के समझाएं, ज़्यादा मुनासिब रहेगा। आपको कैमरे से परेशानी है, आप अपना कैमरा बंद कर दें, सिर्फ ऑनलाइन किताब है फतावा रज़विया, उस पेज को खोलें और मुझे बताएं
आपके पढ़ने में ज़्यादा गलती हुई है, मैं उसको तस्लीम ना करूं जब मेरी गलती है। आप कहते हैं मैं हठ धर्म हूँ। देखो, हठ धर्म वो होता है जो बंदा अपनी बात की और भाग जाए, सामने वाले की ना सुने। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पे कई फतवे हैं, मैं सबको रिव्यू कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, सबकी दलीलें सुन रहा हूँ। हठ धर्म बंदा आपको 10 बार दावत देगा आप लाइव आ जाओ। तो लिहाजा जो कमेंट सेक्शन के अंदर इंतशार कर रहा है, इंतशार वहाँ हो रहा है, मुफ्ती साहब के और मेरी वीडियो से इंतशार नहीं हो रहा। और जो अक्ल वाली पब्लिक है, रोटी मुंह से खाती है, वो फालतू कमेंट नहीं कर रही। मैं ये कहता हूँ अगर आपको मुफ्ती साहब की दलीलें अच्छी लग रही हैं, जानदार लग रही है, पावरफुल हैं, आप उनकी तारीफ कमेंट में कर दें कि हमें उनकी बात समझ में आई। इसमें कोई राय नहीं, सब अपनी बात रख सकते हैं। अगर आपको मेरी दलील ज्यादा हक के करीब लग रही है तो आप ये इजहार कर देंगे जी ठीक है आपकी दलील ज्यादा समझ में, इजहार करने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन आप खुद कमेंट के अंदर मुझे दलीलें दे रहे हैं तो मैं उनसे कह रहा हूँ आप लाइव आके दे देना वो दलीलें मुझे। ठीक है, आप ये समझ रहे हैं कि बहस होगी, यकीनन बहस नहीं होगी भाई, मैं आपका अपना ही हूँ, आप मुझे अपना जाने और आप भी मेरे अपने, मैं आपको अपना जान रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हजरत आप लोग आइए, जो भी बहस कर रहे हैं वो लाइव में हम लोग बैठ के बात करते हैं। इंतशार कौन कर रहा है? कमेंट सेक्शन के अंदर पब्लिक। खत्म कौन कर रहा है? वो बंदा जो कह रहा है कमेंट में ना करें, लाइव आ जाए, वही तो खत्म कर रहा है इंतशार। दूसरी बात, कोई ऐसा शख्स है कि जिसने वीडियो देखी और वो न्यूट्रल बंदा है, यानी ना मुफ्ती साहब के फेवर में ना मेरे, हक ईमानदारी का कहने वाला, हक का तरफदार, उसको लग रहा है कि मेरे ये इबारत पढ़ने में गलती हो रही है, समझने में गलती हो रही है, तो वो न्यूट्रल बंदा भी आ सकता है, सबका वेलकम है। आप मुझे डेट टाइम दें, मैसेज करें, इंस्टाग्राम पर लाइव आएंगे, रात का टाइम रखें और पब्लिक के सामने हम डिस्कस करेंगे। आप मेरी गलती को बताएं कि यहाँ समझने में ऐसा नहीं ऐसा है, मैं ना सुनूं ना मानूं तब मेरी गलती है। तो आप ये ना कहें मुझसे इंतशार फैल रहा है। आप यकीन जाने इतनी बदगुमानी हश्र में बहुत महंगी पड़ेगी। जबान का अमल मीज़ान पे बहुत भारी है, यहाँ करने में बहुत हल्का है, लिहाजा खामोशी इख्तियार करें, बेहतर यही है। वीडियो से इंतशार नहीं फैल रहा, इंतशार आपकी कमेंट से फैल रहा है, जो कमेंट में मुझे ज्ञान दे रहे हैं। मुफ्ती साहब ज्ञान देने के लिए काफ़ी हैं, मुझे आपके ज्ञान की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप भी अच्छा समझ गए फतावा रज़विया और उस इबारत को आप बेहतर समझ रहे हैं और मैं नहीं समझ पा रहा, इससे बेहतर क्या होगा कि मैं आपको इन्विटेशन तो दे रहा हूँ, आप हिम्मत ही नहीं जुटा रहे, फिर कहते हैं मैं इंतशार कर रहा हूँ। आप कमेंट में जवाब दे रहे हैं और भाग जा रहे हैं, कमेंट में जवाब दे रहे हैं और भाग जा रहे हैं, और मैं लिख के इतनी बात नहीं कर सकता। बहुत बड़े बड़े मैसेज पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। मैंने अपने बायो में भी लिखा हुआ है कि ऑडियो में सवाल जवाब करें, तो मैं बहुत ज़्यादा ना पढ़ पाता हूँ ना लिख पाता हूँ, इतना टाइम नहीं होता कि उस स्क्रीन पे इतनी देर तक मैं देखता हूँ। हम दोनों जिस मसले पे झगड़ा कर रहे हैं, मुफ्ती साहब अपनी दलाइल रख रहे हैं, मैं अपनी दलाइल रख रहा हूँ, आप लोग सुन लें, तो इंतशार तो आप ही लोग कर रहे हैं। तो जिनको मैं लाइव बार बार कह चुका हूँ, उनके अलावा भी कोई और साहब लाइव आके बताना चाहेंगे इबारत पे वो बात करेंगे, तो मैं उनके साथ भी लाइव आने को तैयार हूँ, मैं समझने को तैयार हूँ कि आप आए, डेट टाइम बताएं और हम लोग बैठ के बात कर सकते हैं। जान सैयद सआदत है